اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد بڑھتا جا رہا تھا، تو وہیں مسلمانان ہند برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مختلف تحریکیں چلا رہے تھے، لیکن مسلمانوں میں دین کو لے کر اندرونی سطح پر کافی خامیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ زندگی کے اجتماعی معاملات سے مذہب کو اس حد تک جدا کر دیا گیا تھا کہ صرف چند رسمی عبادات کے علاوہ مذہب کا عمل دخل غیر ضروری سمجھا جانے لگا تھا۔ 20ویں صدی میں پیدا ہونے والے مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ببانگ دہل نہ صرف مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ اسلام مکمل نظام زندگی دینے والا دین ہے، بلکہ دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت اور دین کے غلبے کے لیے سن 1941 میں باقاعدہ ایک تحریک جماعت اسلامی کے نام سے قائم کی۔ جماعت اسلامی کا جو مقصد ہے وہ اقامت دین ہے، یعنی یہ کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس دنیا میں اسی نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ساری ضرورتیں انسانوں کی وہی پوری کرتا ہے، تو اسی کا یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون اور اس کا حکم اس دنیا میں چلے، انسان اس کے حکم کی بندگی کرے۔ جماعت اسلامی ہند نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور بندگی رب کی طرف جماعت اسلامی دعوت دیتی رہی اور بھی دے رہی ہے کہ اسی میں انسانوں کی اس دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جماعت اسلامی نے مسلمانوں کے اندر اس بات کی کوشش کی کہ وہ قرآن سے جڑیں، اور یہ بات بہت زوردار انداز میں ملت کے اندر اٹھائی کہ وہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور الحمدللہ اس کوشش کے نتیجے میں مختلف مقامات پر لوگ اس طرف متوجہ ہوئے۔ جماعت اسلامی کا قیام یوں تو 26 اگست 1941 کو ہوا تھا، لیکن تقسیم وطن کے بعد ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند کی تشکیل نو 16 اپریل 1948 کو عمل میں آئی۔ اس طرح جماعت اسلامی ہند اپنے جہد مسلسل کے 75 برس مکمل کر چکی ہے۔ آج یہ تحریک ملک کے ہر خطے اور ہر بستی میں اپنی بیش بہا خدمات انجام دے رہی ہے۔ بھارت کا سب سے بڑا صوبہ کہے جانے والی ریاست اتر پردیش جماعت اسلامی ہند کے لیے کافی اہم مانا جاتا ہے۔ دراصل جب تقسیم وطن کے بعد جماعت اسلامی ہند بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو ہندوستان میں رہنے والے ارکان جماعت نے اسی اتر پردیش کو اپنی سرگرمیوں کے آغاز کا مسکن بنایا، اور اس کا پہلا اجتماع الہ آباد میں ہوا۔ کچھ مدت مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ میں مرکز رہنے کے بعد جماعت کے کام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے رامپور میں جماعت اسلامی ہند کا باقاعدہ مرکز بنا دیا گیا۔ جماعت کے کام کا پھیلاؤ اور بڑھتے کارکنان کے پیش نظر اتر پردیش حلقہ مشرق اور حلقہ مغرب کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نئے حلقے کے طور پر جماعت اسلامی ہند اتر پردیش مغرب کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تو مولانا محمد احمد صاحب اس کے پہلے امیر حلقہ منتخب ہوئے۔ اتر پردیش ایک بڑا اسٹیٹ ہے، یہاں تقریباً اس وقت میں 83 ڈسٹرکٹس تھے، تو یہاں مرکزی شورا میں یہ بات طے پائی کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ چھوٹا اسٹیٹ یعنی چھوٹا حلقہ اگر ہوتا تو کام کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اپروچ بھی کام کرنے کے لیے لوگوں سے اپنے رفقا سے رابطے میں آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ طے پایا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ یو پی مشرق اور یو پی مغرب 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ یو پی مغرب کی ذمہ داری مجھ پر آئی، اور اس وقت میں چیلنجز کا لفظ تو ہم استعمال کریں، لیکن یہ کہ حلقہ چونکہ بڑا تھا اور پہلے اتنی توجہ نہیں ہو پاتی تھی، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور تربیت میں تنظیم کے سلسلے میں اور ہر جماعت کے جو دوسرے کام ہیں ان کے سلسلے میں ایک اپروچ اختیار کی گئی، اور حلقہ بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ گو کے بعد میں ملک کی دارالحکومت دہلی میں جماعت کا مرکز منتقل ہو گیا، لیکن اس کے متعدد ادارے اتر پردیش میں ہی رہے، جس میں مرکزی درسگاہ اسلامی رامپور،
ادارہ تحقیق و تصنیف علی گڑھ فلاح عام سوسائٹی اتر پردیش، جس کے تحت مغربی اتر پردیش کے کئی تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کا قیام کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند نے اپنے آپ کو ایک مفید جماعت کی حیثیت میں اس ملک میں اپنی پہچان قائم کی ہے۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ کووڈ کا جب دور گزرا، اس دور میں جتنا بڑا پیمانے کا ریلیف ورک جماعت اسلامی ہند نے کیا اس ملک کے اندر، اس سے اس کی ایک ساکھ بنی ہے، اس کی ایک امیج قائم ہوئی ہے۔ جس زمانے میں اسپتالوں میں بیڈ اویلیبل نہیں تھے، اس زمانے میں خود الشفا اسپتال میں ایک عارضی اسپتال قائم کیا گیا، ایک اسکول کو اس اسپتال میں تبدیل کیا گیا۔ ناگپور میں پورے میگا اسٹیڈیم کو اسپتال میں تبدیل کیا گیا۔ یہ ایسے انیشیٹو تھے جس نے جماعت کو ایک پہچان دے دی۔ اسی طرح سے خواتین اور بچیوں کی تربیت پر بھی جماعت اسلامی ہند کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ ملک و بیرون ملک کا معروف ادارہ جامعۃ الصالحات رامپور، جس کی داغ بیل جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورا کے سابق رکن مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی۔ مرکزی درسگاہ اسلامی تو ام المدارس کا حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد پورے ہندوستان میں جگہ جگہ لڑکوں کے اور لڑکیوں کے مدارس قائم ہوئے۔ خاص طور سے رامپور میں جو بچیوں کا مدرسہ تھا، اسے جب سن 70 میں مولانا عبدالحی صاحب کے ذریعے جامعۃ الصالحات کی شکل میں تبدیل کیا گیا، تو اس کے بعد جو لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو بیداری پورے ہندوستان میں آئی، تو الحمدللہ ہر طبقے میں ہر مسلک کے لوگوں نے لڑکیوں کی تعلیم، دینی تعلیم کی طرف توجہ کی، اور بڑے بڑے ادارے پورے ہندوستان میں قائم ہوئے۔ الحمدللہ جامعۃ الصالحات اس حیثیت سے، اگر تمام مدارس کا امام تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کچھ مدارس ایسے تھے جو صرف لڑکیوں سے ان کی تعلیم سے واپس متعلق تھے، لیکن زیادہ ابھارنے کا کام، آگے بڑھانے کا کام، اس جذبے کو مہمیز کا کام جامعۃ الصالحات کے ذریعے ہوا، اور بلا شبہ اس کا اجر مولانا عبدالحی صاحب اور ان کی تنظیم کو لازماً جائے گا۔ جامعۃ الصالحات کی فارغات خواتین نہ صرف انفرادی زندگی میں خواتین کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، بلکہ اجتماعی طور پر باقاعدہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہو کر اقامت دین کا عظیم فریضہ بھی انجام دے رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کی جو سب سے ایک نمایاں خصوصیت رہی ہے وہ یہی ہے کہ ابتدا سے ہی اس جماعت میں، اس تحریک میں مردوں نے اپنے ساتھ خواتین کو شامل کیا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے خواتین میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ دین کی اشاعت میں ان کو برابر کا مقام دیا گیا ہے۔ جس طرح اور اس سورہ توبہ کی جو آیت ہے، جس کے تحت کیا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کو ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کرنا ہے، تو یہ جماعت کے پلیٹ فارم نے مہیا کیا ہے، اور ہر میدان میں شرعی حدود کے تحت انہیں کام کرنے کے موقع فراہم کیے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے 75 سالہ سفر کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس تحریک سے وابستہ لاکھوں کارکنان اس پرفتن دور میں بھی باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ NGTV, the voice of common people.